بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد دنیا کی عظیم الشان انڈسٹری یعنی پاکستان میوزک انڈسٹری کے گمنام مگر روشن چہرے کو بیدار اور اس سے آپ کو آشنا کرنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے وطن کے ہر فرد میں کوئی نہ کوئی فن یا مہارت پوشیدہ ہے، مگر جتنا ٹیلنٹ میوزیکالوجی یا موسیقیت کے شعبے میں ہے وہ شاید ہی کسی میں ہوگا، اور ہمارے فنکار بہت ہی بہترین اور بامقصد و بامطلب میوزک فراہم کرتے ہیں۔ ماضی میں دنیا میں پاکستانی کلاسیکل میوزک کا خوب چرچا تھا، اور اس پاک سرزمین سے ایسے فنکار پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی شہرت کا لوہا ساری دنیا میں منوایا۔ انہی میں استاد نصرت فتح علی خان صاحب، بیگم نور جہاں، عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب، راحت فتح علی خان صاحب اور عابدہ پروین صاحبہ سر فہرست ہیں، جنہوں نے اپنی بامطلب موسیقی سے پوری دنیا میں شہرت حاصل کی۔ مگر افسوس، ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے فنکار خود سے تو کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر شہرت حاصل کرنے کے لیے ہمارے ملک کے ان عظیم فنکاروں کے میوزک نقل کر کے اپنے انداز میں دوبارہ شوٹ کر کے پیش کرتے ہیں، جن میں مشہور فلم پروڈکشن کمپنی ٹی سیریز سر فہرست ہے، جو کہ پاکستانی میوزک کو اپنے گلوکاروں سے گنوا کر شہرت حاصل کر رہی ہے، اور اس نام نہاد شہرت کی بنا بھی ہمارے ہی گانے ہیں۔ آئے روز پاکستانی گانوں کے ریمیک ریلیز ہوتے رہتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ نصرت فتح علی خان صاحب اور عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی کے گانے سر فہرست ہیں۔ اب چلیے ہم آپ کو ان پاکستانی گانوں کی طرف لے چلتے ہیں جن کو انڈین گلوکاروں نے ریمیک دیے۔ سب سے پہلے میں ایک پاکستانی گلوکارہ کے ایک گانے کا ذکر کرنا چاہوں گا جس کا ٹائٹل بول کفارہ ہے، اور جو 2018 کے میں ریلیز ہوا اور منظر عام پر آیا۔ پاکستان میں یہ گانا کافی کامیاب رہا، جسے پاکستانی گلوکارہ شہناز گل نے اپنے سر دیے، اور بعد میں بالی ووڈ میوزک انڈسٹری کے پروڈکشن کمپنی ٹی سیریز نے اسے اپنے ہی سنگر جوبن نوٹیال سے دوبارہ ریکارڈ کروایا، اور نام بول کفارہ سے دل غلطی کر بیٹھا ہے رکھ دیا۔ اور اس صاحب یعنی جوبن نوٹیال کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو یہ ایسے گلوکار ہیں کہ جو صرف اس وجہ سے مشہور ہوئے کہ انہوں نے سارے پاکستانی میوزک کا ریمیک بنا کر دیا۔ جن گانوں کو انہوں نے ریمیک دیا ان کا تذکرہ آگے چل کر کروں گا، اور جب اس گانے کا ریمیک آیا تو اتنا مشہور ہوا کہ ٹی سیریز کے یوٹیوب چینل میں 3 دنوں ہی میں 50 ملین یعنی 5 کروڑ کے ویوز حاصل کیے، اور ابھی تک 1 ماہ گزرنے کے بعد بھی ٹرینڈنگ پر ہے۔ اور اس گانے کے اوریجنل شعروں کو ایسے بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا گیا کہ سننے والا ہنسی سے پاگل ہو جائے۔ اگر آپ چاہیں تو ان دونوں گانوں کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں ضرور دوں گا۔ اب دوسرے کلام کی طرف آتے ہیں جنہیں شہنشاہ قوالی یعنی نصرت فتح علی خان صاحب نے 1980 کی دہائی میں گایا، جو کہ آنکھ اٹھی محبت کے نام سے مشہور ہے۔ سال 2021 کے اول میں ٹی سیریز ہی کے پلیٹ فارم سے ایک گانا ریلیز ہوا جس کا ٹائٹل دیکھنے میں تو نیا لگ رہا تھا، مگر جب اسے پذیرائی ملنے لگی تو میں نے بھی اسے سننا چاہا، اور پتہ چلا کہ یہ وہی نصرت صاحب کے گانے کا ریمیک ہے، یعنی آنکھ اٹھی کو لٹ گئے کا نام دے دیا گیا۔ اور غور کیجئے کہ اس گانے نے ریلیز ہوتے ہی یوٹیوب کے ساتھ ساتھ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایسے دھوم مچایا کہ صرف 10 سے 15 دنوں میں ہی 100 ملین ویوز حاصل کیے۔ اب اس گانے کو ریلیز ہوئے 7 یا 8 ماہ گزر چکے ہیں، اور اس نے ریکارڈز توڑتے ہوئے 1 ارب سے زائد کے ویوز حاصل کیے، جو کہ ناقابل فراموش ہیں۔ یہ ہے پاکستانی موسیقی کی طاقت۔ آنکھ اٹھی محبت نے انگڑائی لی، آنکھ اٹھی محبت نے انگڑائی لی، دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں، آنکھ اٹھی محبت نے انگڑائی لی، دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں، او تیری نظروں نے کچھ۔ اچھا چلو اب آتے ہیں عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی کے کلام کی طرف۔ ان کے لاتعداد گانے پہلے ہی ریمیک بنائے جا چکے ہیں، جن کے لیے میں علیحدہ ویڈیو بنا کر پیش کروں گا۔
سب سے پہلے بات کرتے ہیں بے وفا تیرا یوں مسکرانا کی، جو عطا صاحب کے سب سے مشہور کلمات میں شمار ہوتا ہے، جس نے بہت شہرت حاصل کی، مگر 2021 ہی میں اس گانے کا بھی ریمیک آ گیا۔ اور دلچسپ بات کیا ہے پتہ ہے؟ اسے بھی گایا ہے the one and only جوبن نوٹیال صاحب نے۔ واہ 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 یار، تمہاری تو کوئی بات ہی الگ ہے، حد ہی کر دی۔ مگر یہ مت سوچنا کہ میں نے جوبن نوٹیال کو ٹارگٹ کیا ہے اور اس کا ہی نام لیا۔ حقیقت ہی یہی ہے کہ اس شخص نے آج تک جو بھی 200 سے زائد گانے گائے ہیں، ان میں سب سے زیادہ پاکستانی ریمیک ہی ہیں۔ چلیے 2 کلمات سن بھی لیتے ہیں۔ آپ وہ بات کیوں پوچھتے ہیں، آپ وہ بات کیوں پوچھتے ہیں جو بتانے کے قابل نہیں ہے، بے وفا یوں تیرا مسکرانا۔ محبت کے ترازوں میں وفا کمزور تھی تیری، اندھیروں سے تمہارے بچ سکینہ روشنی میری، جسے مانا خدا میں نے اسی نے دل میرا توڑا، مجھے دھوکا دیا ایسا کہیں کبھی نہیں چھوڑا، بے وفا میرا قاتل ہے تو، یہ تجھ کو اب تک پتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے ان دونوں کے میوزک اور گائیکی کو غور سے سن لیا ہوگا اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھارتی آرٹسٹ کسی بھی کام کے نہیں، خاص کر کے ینگ جنریشن۔ خیر چھوڑو، اب ہم آتے ہیں ایک اور کلام کی طرف، جسے پاکستانی موسیقی کے نامور ستارے یعنی بیگم نور جہاں نے اپنی آواز میں گایا، یعنی ظالمہ کوکا کولا پلا دے۔ یہ بھی نور جہان صاحبہ کے اہم ترین گانوں میں شمار ہوتا ہے، مگر اسے بھی اپنی اصل حالت میں رہنے نہیں دیا گیا، اور اسی سال یعنی 2021 میں اس کا بھی چھاپ ریلیز ہو گیا، اور مجھے یہ بتاتے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ اسے گایا ہے ایسے گلوکارہ نے جسے بھارتی میوزک کی جان قرار دی جاتی ہے، جس کی بنا بھارتی میوزک ادھورا ہے۔ بچے سے بھی اگر یہ پوچھ لو کہ بھارتی گلوکاروں میں سب سے پسندیدہ کون ہے، تو سب کا جواب اسی کے حق میں ہوگا، یعنی شریا گھوشل صاحبہ۔ یقین نہیں ہو رہا، مگر کڑوا سچ یہی ہے کہ ٹی سیریز کے تعاون سے بننے والی فلم بھوج، جس میں اداکار اجے دیوگن نے اداکاری کے جوہر دکھائے، اس فلم سے یہ گانا ریلیز ہوا، یعنی پاکستانی گانے کو پاکستان کے خلاف بننے والی فلم میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب آگے جو سوچنا ہے خود ہی سوچ لیجئے، اتنی گری ہوئی حرکت۔ ظالمہ کوکا کولا پلا دے، ظالمہ کوکا کولا پلا دے، آگ تو نے جو لگائی بجھا دے، ظالمہ۔ خیر چھوڑو، اب آتے ہیں ہمارے آج کے آخری گانے کی طرف، جس کو بھی استاد نصرت فتح علی خان نے گایا۔ یہ کلام آج 30 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی پاکستان اور خاص کر کے بھارت کے ہر فرد کے دل میں پیوست ہے، یعنی غم ہے یا خوشی ہے تو۔ اس کو بھی چھاپ لگایا جا چکا ہے، یعنی چند دن پہلے ہی اس کا ریمیک بھی ریلیز ہو گیا، اور اس سے گایا ہے ینگ جنریشن کے آئیڈل یعنی جوبن نوٹیال صاحب نے۔ واہ واہ واہ، اب یار قسم سے مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ اب دیکھیے، لا تعداد پاکستانی گانے اور ایک سنگر، یار کسی اور بیچارے کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیتے، وہ بھی اس سہارے شاید مشہور ہو۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو میں میں نے کچھ نازیبا الفاظ کا استعمال کیا اور اس سے آپ کو تکلیف پہنچی تو معذرت خواہ ہوں، کیونکہ حقیقت کو کھل کر سامنے لانا ہمارا فرض ہے۔ میں نے سارے انڈین سنگر کو اس شخص سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ بھارت میں ایسے بھی آرٹسٹ موجود ہیں جن کو میوزک کا صحیح علم ہے، مثلا ارجیت سنگھ، کے سونو نگم وغیرہ، جنہوں نے اپنے بلبوتے پر نام کمایا اور اتنے مشہور ہوئے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں، اور اس حقیقت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ اور سب سے اہم بات کہ اگر آپ پاکستانی موسیقی کی شان کو اجاگر کرنے کے سفر میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔